بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مس مریم ایک چھوٹے سے شہر میں چھٹی کلاس کی ٹیچر تھیں۔ وہ سب بچوں سے ہنس کر ملا کرتی، لیکن کلاس میں ایک بچہ ایسا بھی تھا جو انہیں ایک آنکھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کا نام سعد تھا۔ سعد میلی کچیلی حالت میں اسکول آتا، بال بکھرے ہوئے ہوتے اور شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے، قمیض کے کالر میں بھی میل کا نشان صاف نظر آ رہا ہوتا۔ لیکچر کے دوران بھی اس کا دھیان کہیں اور ہوتا اور مس مریم کے بلانے پر ان کی طرف دیکھ تو لیتا، مگر اس کی خالی آنکھوں سے صاف پتہ چل جاتا کہ وہ جسمانی طور پہ تو کلاس میں ہے مگر ذہنی طور پر کہیں غائب ہے۔ رفتہ رفتہ مس مریم کو سعد سے نفرت سی ہونے لگی۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی سعد مس مریم کی سخت تنقید کا نشانہ بننے لگتا۔ ہر بری مثال اس کے نام سے منسوب ہو جاتی۔ بچے سعد کی تذلیل پر کھلکھلا کے ہنستے اور مس مریم کو بھی اس کی تذلیل کر کے بڑا مزہ آتا، مگر سعد نے کبھی بھی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے سب کچھ سنتا رہتا۔ پہلا سیمسٹر ختم ہوا تو پروگریس رپورٹ بنانے کا مرحلہ آیا۔ مس مریم نے اس کی تمام برائیاں لکھ کر مارک کر دیں۔ پروگریس رپورٹ والدین کو دکھانے سے پہلے ہیڈ ماسٹر کے پاس جاتی۔ انہوں نے جب سعد کی رپورٹ دیکھی تو مس مریم کو بلا لیا۔ ہیڈ ماسٹر نے مس مریم سے کہا، مس مریم، سعد کی کوئی تو خوبی ہوگی، اس طرح تو سعد کے والدین بالکل ہی نا امید ہو جائیں گے۔ مس مریم نے کہا کہ میں معذرت چاہتی ہوں مگر سعد ایک نہایت ہی بدتمیز اور نکما بچہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کی رپورٹ میں کوئی خوبی بھی ہوگی۔ اگلے دن ہیڈ ماسٹر صاحب نے کیا کیا کہ سعد کی تمام پرانی رپورٹیں ٹیچر کی ٹیبل پہ رکھ دیں۔ اگلے دن مس مریم کلاس میں داخل ہوئیں تو پروگریس رپورٹ پر نظر پڑی۔ جب کھول کے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ سعد کی پروگریس رپورٹس ہیں۔ سوچا کہ سعد نے پچھلی کلاسوں میں بھی کچھ ایسے ہی کل کھلائے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی چوتھی کلاس کی پروگریس رپورٹ پڑھی تو وہ رپورٹ پڑھ کر حیران رہ گئیں جب انہوں نے یہ دیکھا کہ رپورٹ پر اس کی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں کہ سعد جیسا ذہین بچہ انہوں نے آج تک نہیں دیکھا، انتہائی حساس بچہ ہے اور اپنے دوستوں اور ٹیچر سے بہت لگاؤ رکھتا ہے۔ اس کے بعد مس مریم نے 5ویں کلاس کی رپورٹ کھولی تو اس پر لکھا تھا کہ سعد نے اپنی ماں کی بیماری کا بہت اثر لیا ہے، اس کی توجہ پڑھائی سے ہٹ رہی ہے۔ سعد کی ماں کو جان لیوا بیماری ہے، گھر پر اس کا اور کوئی خیال رکھنے والا نہیں، جس کا گہرا اثر سعد کی پڑھائی پر ہو رہا ہے۔ اگلی رپورٹ میں لکھا تھا کہ سعد کی ماں مر چکی ہے اور اسی کے ساتھ سعد کی زندگی بڑی بے رونق ہو چکی ہے، اسے بچانا ہوگا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ مس مریم نے جیسے ہی یہ رپورٹیں پڑھیں ان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے پروگریس رپورٹ بند کی اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ اگلے دن جب مس مریم کلاس میں داخل ہوئیں تو ان کی نظر سعد پہ پڑی، لیکن ان کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ ان کی نفرت محبت میں بدل چکی تھی۔ لیکچر کے دوران انہوں نے روز کی طرح ایک سوال سعد سے پوچھا اور سعد نے ہمیشہ کی طرح سر جھکا لیا۔ جب کچھ دیر گزرنے کے بعد مس مریم کی جانب سے کوئی ڈانٹ یا طنز کی آواز نہ آئی تو سعد نے اپنا سر اٹھایا اور حیرانگی سے مس مریم کی جانب دیکھنے لگا۔ مس مریم نے سعد کو اپنے پاس بلایا، اسے سوال کا جواب بتا کر اسے زبردستی دہرانے پر مجبور کیا۔ 3-4 بار کے اصرار کے بعد آخر کار سعد بول ہی پڑا۔ اس کے جواب پر مس مریم نے بہت ہی پرجوش انداز میں تالیاں بجوائیں اور باقی بچوں کو بھی تالیاں بجانے کا کہا۔ اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ مس مریم سعد سے ایک سوال پوچھتی، اس کا جواب اسے بتاتی اور اسے دہرانے کا کہتی۔ ہر اچھی مثال سعد سے منسوب کی جانے لگی۔ رفتہ رفتہ پرانا سعد جو کہیں غائب ہو گیا تھا وہ بھی واپس آ گیا۔ اب وہ مس مریم کے ہر سوال کا جواب خود دیتا اور کبھی کبھی ایسا سوال بھی پوچھتا کہ ساری کلاس حیران رہ جاتی تھی۔ اب اس کی حالت بھی کافی حد تک سنوری ہوتی تھی، کپڑے صاف ہوتے اور بال بھی کنگھی کیے بنے ہوئے ہوتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال ختم ہو گیا اور سعد نے تیسری پوزیشن حاصل کر لی۔
الوداعی تقریب میں سب بچے مس مریم کے لیے خوبصورت تحفے لے کر آئے۔ انہی تحفوں میں ایک تحفہ اخبار میں لپٹا ہوا تھا، جسے دیکھتے ہی بچے سمجھ گئے کہ یہ ضرور سعد کا تحفہ ہے۔ مس مریم نے تجسس بھری نگاہوں سے اس اخبار میں لپٹے تحفے کو اٹھایا تو اس میں ایک لیڈیز پرفیوم جو کہ آدھا استعمال ہوا تھا وہ پڑا تھا، اور اس کے ساتھ ایک لیڈیز کنگن بھی وہیں موجود تھا۔ یہ سعد کی ماں کا پرفیوم اور اسی کا کنگن تھا۔ مریم نے پرفیوم کھولا، خود پر چھڑکا اور کنگن ہاتھ میں پہن لیا۔ سعد سے رہا نہ گیا، وہ مس مریم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کچھ دیر بعد اٹک اٹک کر بولا کہ آج آپ سے میری ماں کی خوشبو آ رہی ہے۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا، دن سال میں بدلتے گئے، مگر ہر سال کے اختتام پر مس مریم کو سعد کی جانب سے ایک خط ضرور ملتا۔ آہستہ آہستہ سعد کی طرف سے خط آنا بند ہو گئے۔ مس مریم بھی اب ریٹائر ہو گئی۔ ایک دن انہیں اپنی ڈاک میں سعد کا خط ملا، جس میں لکھا تھا کہ اس مہینے کے آخر میں میری شادی ہے اور آپ کی موجودگی کے علاوہ تو میں شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ سعد نے لکھا کہ ایک اور بات، میں نے زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے مگر آپ جیسا کوئی نہیں، فقط ڈاکٹر سعد۔ مس مریم اب خود کو بالکل نہ روک سکی، اپنے شوہر سے اجازت لی اور سعد کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی جو کسی دوسرے شہر میں تھا۔ عین شادی کے دن جب وہ شادی کی جگہ پہنچی تو انہیں کافی دیر ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ شاید اب تو تقریب بھی ختم ہو چکی ہو، مگر یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ شہر کے بڑے بڑے بزنس مین، ڈاکٹرز اور یہاں تک کہ نکاح خواں بھی وہاں کسی کی موجودگی کا انتظار کر رہے ہیں۔ سعد کی نظریں دروازے پر بے چینی سے دیکھ رہی ہیں۔ مس مریم کو دیکھتے ہی سعد کے چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ بھاگتا ہوا مس مریم کے پاس گیا، ان کا ہاتھ پکڑا اور سٹیج پر لے آیا۔ وہ لوگوں سے مخاطب ہوا اور کہا کہ آپ ہمیشہ مجھ سے میری ماں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جلد ہی آپ سب کو اپنی ماں سے ملواؤں گا۔ یہ دیکھیے، یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ایک سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی دوسروں کا ظاہر دیکھ کر ان کے حوالے سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور دوسروں کی ہمیشہ مدد کریں اور ان کی ظاہری حالت دیکھ کر ان پر طنز نہ کریں۔ شکریہ۔